وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 60 حصہ دوم. آج کی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو عملی طور پر اپنا معبود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے. تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پرے ہٹ رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ نمل ہے آیت نمبر 60. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کی ہیں آسمان اور زمین. وانزل لکم من السماء ماء، اور نازل کیا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی. فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اور پھر اس سے خوشنما باغ بنائے ہیں. الہ مع اللہ، کیا ما کان لکم، تمہارا یہ کام نہیں تھا ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ راستے سے ہٹ رہے ہیں. سامعین اکرام، اہم مضمون ہے اور ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے، جو مرکزی بات ہے کہ دیکھو، اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور راستے سے نہ ہٹو. بل ہم قوم یعدلون. تھوڑا سا ان الفاظ پہ غور کریں نا، کہ ہم، یہ تو میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگ ان آیات کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور قرآن کو، تمام قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ آیت، بہرحال ایسی یعنی یہ رویہ قرآن کے ساتھ مناسب نہیں ہے. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے،
اور ہماری نجات کا باعث ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اما لکا و اما علیک، کہ یا قرآن یہ تو یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور بات تو بالکل یعنی دل لگتی بات ہے کہ ایسا ہی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاح کے لیے نازل کیا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے ہی سر جھکا دو۔ اور اگر ہم دیکھیں سامعین کرام تو ایسا ہم نہیں کر پا رہے، یعنی اللہ کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکایا با، غیر اللہ کے سامنے ہم سر تو جھکاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ یہ بات ذرا محسوس کرنی چاہیے، ایک بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے، اور اس کا انجام جو ہے بہت بڑے نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اقبال کا میرے خیال سے ایک شعر یہ ہے نا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دین کے ہر چیز کی یعنی تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو بات یہ ہے کہ صرف نماز نہیں ہے، ہم دیکھیں نماز کے نتائج نہیں مرتب ہو رہے، رمضان کے نتائج مرتب نہیں ہو رہے، زکوٰۃ کے نتائج مرتب نہیں ہو رہے معاشرے سے، یعنی وہ غربت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کا رزق بعض کو دیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے۔ تو اسی طرح حج کی جو ہے، یعنی دیکھیں نا یہ 5 بنا ہیں، کلمہ شریف ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 بنا ہیں، لیکن یہ عمارت ہم نے منہدم کر دی ہے۔ اور سب سے جو بنیادی چیز ہے اس میں کلمہ طیبہ، اس سے تو ہم واقف نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات اصل میں کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، کیونکہ جب تک یہی تو وہ چیز ہے نا جس کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ بھی متوجہ کرے۔ دیکھیں قرآن میں ایک بڑا حصہ توحید پہ مشتمل ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توحید کی طرف مائل کر رہا ہے، کہ ایک وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یا آپ نے دیکھیں قرآن آپ کھولیں تو اس میں یہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اہدنا صراط المستقیم، ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ بتائیے۔ تو پھر سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر جو سورہ بقرہ میں شروع ہوتا ہے مضمون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو بڑا حصہ جو ہے توحید پہ مشتمل ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو توحید ہے اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں، ہماری نظر میں، یعنی میں بھی اسی معاشرے میں آپ کے درمیان پلا بڑھا ہوں، تو جہاں تک میرا خیال ہے یا میں نے اندازہ لگایا ہے، آپ مجھے یعنی میری اصلاح کر سکتے ہیں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس ہم موحد بن گئے، زبانی کلمہ پڑھ لیا، یا زیادہ سے زیادہ ہم توحید کا یہ مطلب یعنی لگاتے ہیں، یعنی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کو ماننا جو ہے وہ توحید ہے، یا اللہ کو ایک ماننا کہ خالق سماوات والارض ایک ہے، اس کو ہم توحید سمجھتے ہیں۔ ایسی بات تو ہے نہیں، یہ عقیدہ تو مشرکوں کا بھی تھا کہ خالق السماوات اللہ تعالیٰ ہے، زمین کا انتظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، رب السماوات والارض اللہ ہے، یہ قرآن میں ہے، مشرکوں نے اس کا اقرار کیا ہے، مر رب السماوات والارض سیقولون اللہ۔ تو یہ ہمارے ذہن میں توحید کا مطلب ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ نہیں ہے توحید، یہ نہیں ہے کم از کم۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں۔ اب اس کی اپنی تفصیل ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔
الہ واحدی تو ہم نہیں تسلیم کرتے. ہم نے تو دیکھیں اب الہ کیا ہے کہ آپ جس کی بات مانیں گے وہ آپ کا الہ ہے. نفس کی بات مانیں گے نفس آپ کا الہ ہو گیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین یہ کائنات میں نے پیدا کی ہے. پھر دیکھو یہ آسمان سے تمہارے لیے میں نے پانی برسایا ہے. وَأَنزَلَ لَكُمْ، تمہارے لیے اور کوئی نہیں، تمہارے لیے انسان. ظاہر ہے اس کائنات اس مخلوقات کا خلاصہ جو ہے وہ انسان ہے سامنے کا. اور انسان کی زندگی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی تخلیقات کی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کا. تو اول تو دیکھو من خلق السماوات والارض، یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سے مل رہا ہے اللہ خیر اما تشرکون، یعنی گزشتہ جو آیت ہے وہ اس میں آخر میں یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جس کو تم پکارتے ہو. تو یہاں اس آیت میں من خلق، وہی آیت کا تسلسل ہے سامنے کرام. گزشتہ آیت اور یہ آیت یہ ایک ہی تسلسل میں ہے، ایک ہی ربط میں آپ نے پڑھنی ہے. اللہ خیر اما تشرکون، اس میں تو یہ کہ بھئی وہ اللہ بہتر ہے کہ وہ تمہارے جو شریک ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت اور اپنی ربوبیت یہ ان آیات میں بیان فرما رہے سامنے کرام، خالقیت اور ربوبیت. تو سب سے پہلے تو خالقیت ہے. من خلق السماوات، کس نے پیدا کیے؟ آسمان اور زمین، یہ کائنات کس نے پیدا کی ہیں؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس کو چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. یہ بات سوچنے کی ہے. اول تو ہم سوچتے نہیں ہیں سامنے کرام، اپنے آپ کو موحد یعنی توحید پرست سمجھ کے ان تمام مضامین سے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو توحید پرست لوگ ہیں. بہت بڑی غلطی ہے. لقد جاؤ ظلم و زورا، یہ ہم نے پڑھا ہے. یہ ظلم اور جھوٹ لے آئے ہیں. جاؤ ظلمن و زورا، ایک تو ظلم ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں زبردست ہم چوری بھی کر رہے ہیں. برا آپ مانتے ہیں تو مان لیں، ورنہ بات تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کیا اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے پورا، تو ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے سامعین کرام، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. یعنی نہ اسلام کی تشریح ہمیں معلوم ہے، نہ ایمان کی تشریح معلوم ہے، نہ کلمہ طیبہ کی تشریح معلوم ہے. یہ ساری باتیں جاننا بڑا ضروری اور اہم ہے سامعین کرام. تو سب سے پہلا جو سوال ہے من خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے؟ پھر میں تمہاری ربوبیت کر رہا ہوں، تمہارے لیے آسمان سے میں نے پانی برسایا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، سرسبز باغات اس کے ذریعے پیدا کی ہیں. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا، اب باغات میں جو درخت ہیں، ہم کوئی ایک درخت بنا سکتے ہیں؟ کوئی ایک پودا بنا سکتے ہیں؟ یعنی باتیں تو لمبی چوڑی اور دعوے لمبے چوڑے کرتے ہیں، کوئی ایک پودا بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اب پوچھ رہا ہے کہ دیکھو کوئی اور معبود ہے جس کے سامنے تم سر جھکا دو، جس کا تم کہنا مانو،
یہ معنی ہے اس کا سامنے لکھا. الہ مع اللہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا دوسری کوئی ہستی ہے جس سے کوئی تم امید رکھو نفع کی؟ کیا کوئی دوسری ہستی ہے جس کا تم اللہ کے مقابلے میں کہنا مانو؟ الہ مع اللہ. تو ہم تو یہ جواب میں کہہ رہے ہیں، لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں بل ہم قوم یعدلون. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ راستے سے ہٹے جا رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ دوسری جگہ ہے. یہاں ہے قوم یعدلون، یعنی راستے سے ہٹ گئے. اصل میں ہم دیکھیں سامعین کرام، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان عالی شان ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہم سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں کہ نفسانی خواہشات کے راستے پر ہیں؟ میں آسان الفاظ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. ظاہر ہے اس سوال کا جواب تو یہی ہے کہ یہ ہم من حیث القوم جو ہے سیدھے راستے سے ہٹ گئے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں اس پاکستان کی نعمت دی تھی، وہ مقاصد تو ہم نے ابھی تک نہیں پورے کیے. ابھی تک ہم سودی لین دین کر رہے ہیں، ابھی تک بلکہ فضولیات، زیادہ سے زیادہ فضولیات میں یہ قوم مبتلا ہوتی جا رہی. پہلے تو انفرادی فضولیات زیادہ تھیں، اب اجتماعی فضولیات ہیں. آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے آپ بتائیں. سوائے آپ کی نفسانی خواہشات کے مطابق پروگرام پیش کرنے کے علاوہ اس کا اور کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. الیکٹرانک میں یہ اجتماعی فضولیات ہیں، اور گمراہ کرنے کا ایک جدید ہتھیار اس قوم کے پاس آ گیا ہے. اپنے آپ کو گمراہی اور غفلت کے اندھیروں میں رکھنے کا ایک جدید آلہ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے. پھر آپ کا پرنٹ میڈیا بھی آپ دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا میں کیا ہے؟ یہی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ الہ مع اللہ، دوسرا ہے کوئی معبود، دوسرا کوئی خالق ہے، دوسرا کوئی رب ہے؟ میں نے تو تمہارے لیے زمین اور آسمان پیدا کر دی تمہاری بقا کے لیے، اور پھر تم زمین میں تمہاری زندگی کے اسباب پیدا کیے. کوئی کرہ ابھی تک آپ معلوم نہیں کر سکے جس میں زندگی کا آثار ہو. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا. سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے یہ آسمان اور زمین کی تمام قوتیں مسخر کر دیں. سورج کا دیکھیں فاصلہ، ہمارے اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پرحکمت بنایا ہے. زیادہ دور بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں سردی سے جم جائیں، اور زیادہ نزدیک بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں گرمی سے مر جائیں. یعنی 50 ڈگری جو ہے، 40 ڈگری 50 ڈگری تو چلے ہیں، لیکن اگر یہ درجہ حرارت 100 ڈگری ہو جائے کہ پانی کھولنے لگے، اگر یعنی یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سورج کو ذرا تھوڑا قریب کر سکتا ہے. 1000 میل ہمارے نزدیک آ جائے، یہ تو کروڑوں میل کا فاصلہ ہے. اگر 1000 میل بھی فاصلہ، میرے خیال سے پھر بوائلنگ پوائنٹ پہ آپ رہیں گے تو آپ تو زندگی پھر ختم ہو جائے گی، ہر چیز جل جائے گی. تو یہ ایک حکمت ہے. یعنی یہ تو میں نے ایک اشارہ کیا ہے آپ کو کہ تھوڑا سا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو آپ کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اب سوچنے کی بات ہے سامعین کرام کہ ہم سوچیں، ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، اپنی حقیقت کے بارے میں غور کریں. ضرورت اس بات کی، اپنے مقصد حیات کے بارے میں سوچیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں.
تو یہ بات ہے، اگر ایسا ہم کریں گے تو پھر تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر راستے سے ہٹ جائیں گے، راستہ کیا ہے سامعین کرام؟ بل ہم قوم یعدلون، ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا مقصود اللہ ہے، اور اللہ کا راستہ جو ہے وہ ہمارا راستہ ہونا چاہیے، اور اسی راستے کی ہم دعا مانگتے ہیں 5 وقت کی نماز میں، کیا؟ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو صراط مستقیم پہ چلا دے۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے بل ہم قوم یعدلون، کہ یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے جا رہے ہیں۔ اب کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ہم کیوں ہٹے ہوئے؟ اجتماعی طور پہ بات کر لیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر دنیا کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، دوسری بات، یعنی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ مقصود نہیں ہے، غیر اللہ مقصود بن گیا ہمارا، اور غیر اللہ تو مقصود ہو نہیں سکتا، وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، یعنی باطل کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے، ختم ہو جانے والی چیز سے دل لگا لیا ہے۔ تو بات یہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو معاملات مشکل ہو جائیں گے، اور ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی منزل نہیں معلوم، ایک بات، پھر دوسری وہ منزل ہماری منزل نہیں ہے، اور نہ ہم اسے اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر یقیناً سیدھے راستے کی تو ہمیں کوئی طلب نہیں ہوگی، یعنی سیدھا راستہ تو ہمیں اس میں کوئی کشش نہیں ہوگی۔ جو سیدھے راستے کی منزل ہے، توجہ سے سنیں، جو سیدھے راستے کی منزل ہے وہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، وہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ جو سیدھے راستے کی منزل ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ جب منزل نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ بات جو ہے پھر خراب ہو جاتی ہے۔ بل ہم قوم، پھر ہم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہٹتے ہیں؟ اب یہ میں مختصر جملے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی راستے سے ہم کیوں ہٹے ہوئے؟ یقیناً یعنی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ہٹے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منزل ہم چاہتے نہیں۔ اللہ ہمارا نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے۔ اب ظاہر دنیا رہ گئی، یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا، بس اسی میں آپ الجھ گئے۔ تو جب الجھ گئے تو پھر یہ ہے کہ سیدھے راستے سے تو ہم ہٹ گئے، یعنی باطل کو اگر ہم نے مقصود بنا لیا یا ختم ہو جانے والی چیزوں کو دل میں جگہ دے دی تو جو سیدھا راستہ ہے اس سے تو ہم ہٹ گئے۔ بہرحال اب جو دوسری آیت ہے سامعین کرام، امن جعل الارض قرارا، کہ کون ہے کہ زمین کو جس نے قرار گاہ بنایا ہے، رہنے کے قابل، یعنی ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا ہے؟ وجعل خلالہا انہارا، اور اس میں نہریں جاری کی ہیں، دریا ہیں، اللہ تعالیٰ نے دریا جاری کر دیے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وجعل لہا رواسیہ، اور اس میں رواسیہ لنگر کہتے ہیں، مطلب وہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا لنگر، یعنی اس میں پہاڑ ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزہ، دو دریاؤں کے درمیان پردہ رکھا ہے۔ بل الہ مع اللہ، کیا کوئی دوسرا معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ تو اب بات یہ ہے سامعین کرام، اس میں اصل جو بات ہے اس آیت میں، آیت نمبر 61 میں، یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں۔ اب جاننا چاہیے، ایک چیز کی حقیقت کو آپ جانے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی مشین ہے آپ کے پاس، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کس کام کی ہے، اس کا کام کیا ہے،
اس کا فائدہ کیا ہے، تو آپ اس مشین کو تو پھر استعمال نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک واشنگ مشین ہے اور لیکن اس کے اوپر کوئی تصویر نہیں ہے، ایک گتے کے ڈبے میں بند ہے اور ایک مشین ہے، بس اوپر لکھا ہوا ہے مشین۔ آپ کو ضرورت ہے مشین کی، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ مشین کپڑے دھوئے گی، یہ آپ کو علم نہیں ہے کیونکہ وہ ڈبے میں بند ہے، اس کی حقیقت آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں کیا ہے۔ اب کوئی آپ کو بتانے والا اگر بتائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کو کھولیں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اسے استعمال کریں گے۔ جس طرح ہم نے قرآن کو بند کر دیا نا غلافوں میں سامعین کرام اور چند مواقع تک محدود کر دیا ہے، اسی طرح ہمیں نہیں معلوم یہ قرآن کا فائدہ کیا ہے۔ یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن تو ہمیں اللہ تعالیٰ تک واصل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ جاتا ہے اگر قرآن کے مضامین کو ہم قبول کر لیں اور حضور کا اسوہ حسنہ اپنا لیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں قرآن و سنت، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا دل پاک ہو جائے گا۔ جب پاک ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آ جائیں گے، کیونکہ وہ تو قلب المؤمن عرش الرحمن ہے نا۔ تو یہ علم ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کو معبود ماننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اب وہ علم کون دے گا؟ یا الہ کے معنی سمجھنے کے لیے آپ کو معلم کی ضرورت ہے، ورنہ تو آپ بھٹکتے رہیں گے، جیسے کہ ہم بھٹکی ہوئی قوم ہے سامنے کرام، ہمیں نہیں معلوم کہ معبود کس کو کہتے ہیں۔ لیکن فاسأل بہ خبیرہ، پھر اس کا یہ ہے کہ اگر معلومات نہیں آپ کو، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، یعنی یہی رحمان کی بات ہو رہی ہے، الہ مع اللہ، اللہ الہ واحد کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان جو ہے اس کے بارے میں اگر معلومات چاہیے تو کسی خبردار آدمی سے پوچھ لو۔ تو خبردار کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خبردار کون ہے؟ نائبین رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ بل لیکن اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں جانتے۔ یہ تھوڑا سا یعنی قرآن میں ایک دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں یہ ان کو علم نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون۔ بہرحال اس پہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اگلے درس میں بھی تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ یہ آپ نے تلاوت تو کر لی ہے، ترجمہ سنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، اور اس سے سرسبز باغات اگائے ہیں۔ ما کان لکم، تمہارے لیے تمہاری یہ طاقت نہ تھی، ان تنبتوا شجرہا، کہ اس کے درختوں کو اگاؤ۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا دوسرا معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو راستے سے ہٹے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم
من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Or who created the heavens and the earth, and rains down water from the sky for you? With it we produce gardens full of beauty whose trees you could not have produced. Is there another God with God? But they are a people who equate. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔